میرے امام فرماتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، اور چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ماشاءاللہ۔ محترم سامعین، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت کریمہ، اور اکثر خطبہ اس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بناتے ہیں۔ اسی کے ضمن و ذیل میں چند باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جہاں کچھ نہ سننے والے لوگ موجود ہوں گے وہاں کچھ سننے والے لوگ بھی ضرور موجود ہوں گے اور میری باتوں کو توجہ سے سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اللہ کا خوف دل سے دنیا کا خوف نکال دیتا ہے۔ اللہ کا خوف انسان کو دنیا کے بہت سارے خوف سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور جن کے کلیجے میں اللہ کی خشیت موجود ہے، ان کی زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے اور وہ بڑے ہی نرالے انداز میں اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا خوف بہت ضروری ہے۔ چاہے گھر کے اندر رہو، چاہے دکان پر رہو، چاہے مسجد میں رہو، چاہے جلسہ گاہ میں رہو، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ہر جگہ ڈرا جائے گا۔ جہاں کہیں بھی تم ہو، اللہ کا خوف رکھو، اس لیے کہ جب خوف خدا ہوتا ہے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ جب خدا کا خوف ہو تو پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں خوف خدا نہ ہو تو پھر گناہ سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ گناہ سے پرہیز کرنا یہ بہت مشکل کام ہے کہ کوئی گناہ چھوڑ دے۔ میرے بھائی، بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ انہیں دنیا بھر کی چیزوں سے ڈراتے ہیں۔ بولیے ڈراتے ہیں یا نہیں ڈراتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں آپ بات کو؟ چھوٹا بچہ ہو تو ماں باپ اسے دنیا بھر کی چیزوں سے ڈراتے ہیں۔ اندھیرے سے ڈراتے ہیں، پانی سے ڈراتے ہیں، آگ سے ڈراتے ہیں، نہ جانے کن کن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ بلکہ اب تو لوگ اس قدر اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں۔ اتنا ڈراتے ہیں اپنی سہولت کے لیے کہ اب جو آنے والی جنریشن ہے وہ بزدل ہوتی جا رہی ہے، اس کا دل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ محسن قوم و ملت جناب مولانا عبدالمحیط صاحب قبلہ تشریف لائے۔ اب لوگ اس قدر ڈراتے ہیں، اس قدر ڈراتے ہیں کہ بچے بزدل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے دل میں طرح طرح کی چیزوں کا خوف پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں دوسری چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے، جب تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو پھر انہیں ان کے مستقبل سے ڈرایا جاتا ہے، ان کی غربت سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، نہ جانے کن کن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ لیکن آج جس عنوان کے تحت آپ نے اس بزم کا انعقاد کیا ہے، یعنی عرس پاک کے عنوان سے، اللہ اکبر، عرس ہمیشہ اولیاء کاملین کا، اولیاء کرام کا ہوتا ہے۔ تو جب آپ عرس کی محفل میں ہیں تو پھر آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ ہم جن کے عرس میں تشریف فرما ہیں، جن کے عرس میں حاضر ہوئے ہیں، ان کی بھی زندگی پر ذرا غور کریں
کہ کیا اولیاء نے بھی اپنے بچوں کو دنیا سے ڈرایا، یا وہ اپنے بچوں کو کس کا خوف پیدا کرتے تھے، کس چیز کی طرف ان کو رغبت دلاتے تھے اور کس چیز کا خوف ان کے کلیجے میں ڈالتے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ جب تمہاری جنریشن اور تمہاری نسلیں بگڑتی ہیں تو تمہیں اس کا حل پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ تم انہیں دنیا بھر کی چیزوں سے ڈراتے ہو لیکن اللہ سے نہیں ڈراتے، اللہ کا خوف ان کے کلیجے میں نہیں ڈالتے، اللہ کی خشیت ان کے کلیجے میں نہیں ڈالتے۔ اگر اللہ کا خوف تم نے اپنے بچوں کے کلیجے میں ڈالا ہوتا، اگر اللہ کا خوف تم نے اپنے بچوں کے سینے میں ڈالا ہوتا، ظاہر ہے کہ اگر تم نے اسے باپ سے ڈرایا، ماں سے ڈرایا، سماج سے ڈرایا، معاشرے سے ڈرایا، تو ہر وقت باپ تو سامنے نہیں رہ سکتا، ہر وقت ماں تو سامنے نہیں رہ سکتی، ہر وقت معاشرے اور سماج کے سامنے تو تمہارا بچہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اکیلا ہوگا، جس وقت سماج اس کے سامنے نہ ہو، جس وقت معاشرے کے سامنے نہ ہو، جس وقت باپ کے سامنے نہ ہو، تو پھر اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ خوف خدا کا تو تھا ہی نہیں۔ اگر سماج اور معاشرے کا خوف ہی صرف بچوں کے دلوں میں پنپتا رہا، اگر صرف ماں اور باپ کا خوف ہی بچوں کے دلوں میں پنپتا رہا، تو جس وقت باپ کی نظروں سے اوجھل ہوگا پھر گناہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جس وقت ماں کی نظروں سے اوجھل ہوگا پھر گناہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خدا کا خوف تم نے اپنے بچوں کے کلیجے میں ڈال دیا تو چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ چاہے وہ بازار میں ہو، اللہ اکبر، چاہے وہ اپنی لحاف کے اندر ہو، وہ اللہ سے ڈر رہا ہوگا تو گناہوں سے بچ رہا ہوگا، بے شک بے شک، گناہوں سے بچ رہا ہوگا، گناہوں سے بچے گا۔ اور جتنی آسانی سے اس بات کو سن رہے ہو، یہ بات اتنی آسان ہے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب دلوں پر زنگ لگتے لگتے دل اتنا زنگ آلود ہو جاتا ہے کہ پھر اس پر خوف کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ جب کسی کا دل زنگ آلود ہو جائے تو پھر اسے خوف کی باتیں اثر نہیں کرتی، ورنہ اللہ اکبر، جب اللہ کی خشیت کا تذکرہ ہو، جب اللہ کے خوف کا تذکرہ ہو تو اہل دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب اللہ کے خوف کا تذکرہ ہو تو پھر اللہ کے نیک بندوں کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، اللہ اکبر، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی کوئی کام کرتے ہو تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تم جب بھی کوئی کام کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہاں تم جو بھی کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا جب ہم گناہ کرتے ہیں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں، جب تم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہو تب بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اللہ اکبر، انہوں نے ایک چیخ ماری اور زمین پر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی طرف دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ، انہیں کیا ہو گیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا ہے۔ اگر کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، یہ خدا کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن جب خوف خدا دل سے رخصت ہو جائے، جب اللہ کا خوف دل سے رخصت ہو جائے تو پھر باتیں چاہے جتنے بھی اچھے پیرائے میں کی جائیں، چاہے جب باتیں جتنی بھی اللہ اکبر مدلل کی جائیں، پھر ان کا اثر لوگوں کے دلوں پر نہیں پڑتا ہے۔ یاد رکھنا، مجھے تو لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ سے نہ ڈرنے والوں کا انجام بڑا زبردست ہے، اللہ کا خوف نہ رکھنے والوں کا انجام بڑا زبردست ہے۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ آیت کے دوسرے حصے پر گفتگو کروں، لیکن میں اس کے پہلے حصے پر گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس حصے پر گفتگو کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا
اللہ کے خوف سے نہ ڈرنے والوں کا انجام بڑا زبردست ہوتا ہے۔ زمین پر سیر کرو اور زمین پر گھوم کے دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ جو قوم اللہ سے نہیں ڈرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا۔ جو قوم اللہ کا خوف نہیں رکھتی تھی، اللہ کا ڈر نہیں رکھتی تھی، پھر اس قوم کے ساتھ معاملہ کیا ہوا۔ کبھی فلسطین جانا ہو، جو لوگ بیت المقدس گئے ہیں انہیں معلوم ہے اسرائیل اور جارڈن کے درمیان، اسرائیل اور جارڈن کے درمیان ایک سمندر ہے جسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، بحر مردار۔ معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ آپ نے کبھی نقشے پہ دیکھا ہے؟ اسرائیل اور جارڈن کے درمیان ایک سمندر ہے جسے بحر مردار کہا جاتا ہے، یعنی کہ ڈیڈ سی اسے کہا جاتا ہے، ہندی میں اسے مرت ساگر کہا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ ڈیڈ سی؟ اس دنیا کے تمام سمندروں کے اندر 6 سے کچھ زیادہ نمک ہوتا ہے، لیکن اس سمندر کے اندر 33 سے زیادہ نمک ہے، 33% سے زیادہ نمک ہے۔ اس سمندر کے اندر کوئی جانور موجود نہیں ہے، یعنی کہ کوئی مچھلی، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی سانپ موجود نہیں ہے۔ اس سمندر کے اندر اتنا نمک ہے کہ اگر آپ اس میں کود جائیں تو آپ ڈوبیں گے نہیں بلکہ پانی پر تیرتے رہیں گے، پانی پر تیرتے رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سمندر اس سے پہلے اس زمین تھا، بلکہ بعد میں یہ سمندر بنا۔ یہ وہ زمین ہے جہاں قوم صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں۔ اللہ اکبر! قوم صدوم کیا ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اس بات کو بتا کر اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ قوم صدوم کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ میں اس قوم کو قوم لوط اس لیے نہیں کہتا کیونکہ ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم نبی سے بے وفائی کرے تو پھر اس کی نسبت نبی کے ساتھ کٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اصل میں نسبتوں کا رشتہ تو وفا کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ نسبتیں تو وفا کی بنیاد پر سلامت رہتی ہیں۔ اگر وفا ختم ہو جائے تو نسبت بھی ختم ہو جاتی ہے، اگر وفا دم توڑ جائے تو نسبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا بجٹیہا والوں، تم نے نسبتوں کی محفل سجائی ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا حضور مجاہد ملت کا عرس منا رہے ہو، یہ بات یاد رکھنا کہ نسبتیں اس وقت تک سلامت رہتی ہیں جب تک کہ وفا سلامت رہتی ہے۔ جب تک کوئی انسان کے اندر وفا باقی رہتی ہے اس کی نسبت باقی رہتی ہے، جب اس کی وفا ختم ہو جاتی ہے تو نسبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ تم کہو گے ایسے کیسے نسبت ختم ہو جائے گی، ایسے کیسے نسبتوں کا دم ٹوٹ جائے گا؟ میں کہتا ہوں تمہاری اور ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر! اگر نبی کی اولاد بھی نبی سے وفا کا دامن چھوڑ جائے تو میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ اے نوح تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ وہ تیرا وفادار نہیں، اور جب تیرا وفادار نہیں تو پھر نسبت بھی تیری طرف نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ! ماشاءاللہ! کیا بات ہے! بہت اللہ اکبر! وہ تیری اولاد میں سے نہیں۔ یہ خاص بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اگر وفا سلامت نہیں رہے گی تو نسبت سلامت نہیں رہے گی۔ اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ سوچتے ہو کہ ہم تو نسبت والے ہیں تو اپنی نسبتوں پر غور ضرور کرنا۔ نسبتوں کو بڑا عروج حاصل ہے، نسبتوں کا فیضان بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا بھی کہ کیا تمہاری نسبتیں سلامت بھی ہیں یا نہیں سلامت ہیں۔ اگر ہاتھ دے کر حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ پر بے فکر ہو گئے ہو کہ ہماری نسبتیں تو سلامت ہیں، تو ضرورت ہے کہ تم اپنی نسبتوں کی طرف دیکھو، ضرورت ہے کہ تم اپنی وفاداریوں کی طرف دیکھو، ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! اگر تم نے مجاہد ملت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو ضرور اپنی وفاؤں کی طرف دیکھو۔ اگر وفا ہوگی تو نسبت سلامت ہوگی، وفا ختم ہو جائے گی تو نسبت بھی ختم ہو جائے گی۔ تم کہو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وفا ختم ہو جائے تو نسبت ختم ہو جائے؟ وفا ہوتی ہے تو نسبت ہوتی ہے، اور خدا کی قسم اگر ہاتھ نہ بھی دیا ہو لیکن وفادار ہو جاؤ تو نسبت خود بخود قائم ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ! اگر ہاتھ نہ بھی دیا ہو لیکن وفاداری پیدا ہو جائے تو نسبت خود بخود قائم ہو جاتی ہے۔ تم کہو گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا اللہ اکبر! انسان تو انسان ہے، اگر اللہ کے ولیوں کے دربار پر جانور بھی، یعنی وہ جانور جسے کتا کہا جاتا ہے، اگر وہ بھی وفا کے ساتھ بیٹھ جائے تو اللہ اسے بھی نسبتوں کا فیضان عطا فرمائے۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حامدی و
حبیبی حضرت علامہ سید عادل میاں صاحب قبلہ. اگر وفا کے ساتھ کتا بھی اللہ والوں کی چوکھٹ پر بیٹھ جائے تو اللہ اسے بھی نسبت کا فیضان عطا کرتا ہے اور اللہ اکبر اسے بھی درجے عطا فرماتا ہے. لیکن اگر وفا ختم ہو جائے, لیکن اگر وفاداری برباد ہو جائے, اگر وفا کا تعلق ٹوٹ جائے تو پھر کتے کی بات تو بہت دور ہے. اگر کوئی نبی کے گھر میں بھی پیدا ہو, بلکہ اللہ اکبر اگر اسے ابو جہل بھی کہا جائے, ابو لہب بھی کہا جائے, لیکن وفا نہ ہو تو پھر اللہ اکبر اس کا حشر کیا ہوتا ہے وہ دنیا کو معلوم ہے. اس لیے کہتا ہوں اپنی وفاؤں پر توجہ کرو, اپنی وفاؤں پر دھیان دو. اور اس وقت تک انسان اللہ کے نبی کا وفادار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے کلیجے میں خدا کا خوف پیدا نہ ہو. اس وقت تک انسان اللہ اکبر وفادار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نبی کی محبت پیدا نہ ہو. یہ خاص باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں. دیکھو جلسے کرنا آسان کام ہے اور جلسوں میں تقریر کرنا بھی آسان کام ہے, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں تقریر سننا اتنا آسان کام نہیں ہے, اور تقریر سن کر پھر اس پر عمل کرنا یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. لیکن میرے بھائیوں, میں آپ کے اس محلے میں رہا ہوں, یہ میرے مادر علمی کا محلہ ہے, جامعہ حنفیہ غوثیہ دنیا جانتی ہے. میں آپ سے مخلصانہ طور پر یہ بات کہتا ہوں, اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کیجئے, اللہ سے ڈریے اور حضور کی وفا کی طرف توجہ کیجئے کہ کیا آپ مصطفیٰ جان رحمت سے وفا کر رہے ہیں, کیا آپ مذہب اسلام سے وفا کر رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا آپ مسلک اعلی حضرت سے وفا کر رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ شاید صرف جلسہ کرنا ہی مسلک اعلی حضرت سے وفاداری ہے. ہمارے لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ شاید بزم کا انعقاد کرنا ہی ہماری مسلک سے وفاداری ہے. اصل بات یہ نہیں ہے. دین سے وفاداری کا عنوان صرف جلسہ نہیں ہے, دین سے وفاداری کا عنوان صرف تقریر اور نعتیں نہیں ہیں, دین سے وفاداری کا عنوان اللہ اکبر صرف نعرے نہیں ہیں, دین سے وفاداری کا عنوان تو کردار ہے, کردار عمل کی زندگی ہے. اگر عمل سے تم نے دامن چھڑا دیا ہے, اگر تمہیں اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی, اگر تمہیں مسجدوں کے مینارے تو پسند ہیں لیکن مسجدوں کے سجدے پسند نہیں ہیں, تو پھر یاد رکھنا کہ یہ وفاداری نہیں ہے. اگر تمہیں جلسوں میں نعرہ لگانا تو پسند ہے, پیسے بانٹنا تو پسند ہے, لیکن جلسوں میں تقریریں سن کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے, تو پھر یہ وفاداری نہیں ہے. اگر تمہاری توجہ تمہاری کردار کی طرف نہیں ہے تو پھر یہ وفاداری نہیں ہے. زبان سے کہنے سے کیا حاصل ہوتا ہے, صرف زبان سے نعرہ لگانے سے کیا حاصل ہوتا ہے. صرف گفتار کی بات نہ کرو, صرف تقریر کی بات نہ کرو, صرف گفتار میں زندگی مت گزارو کہ جہاں دیکھو مسلمان صرف باتیں ہی کرتے ہیں, چائے خانوں پر باتیں کرتے ہیں, اپنے گھروں پر باتیں کرتے ہیں, مجلسوں میں باتیں کرتے ہیں. اب تو حد یہ ہے کہ جلسہ گاہوں میں بھی مسلمان خاموش نہیں رہتے, باتیں کر رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قبرستان میں بھی مسلمان ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے, چاہے وہ ادھر کا ماحول ہو چاہے وہ ادھر کا ماحول ہو. میں اپنے اکابرین کی شان میں گستاخی تو نہیں کرتا, لیکن میں اپنے ہم عمر اور ہمارے جیسے لوگوں کو ضرور تبلیغ کا سامان فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آؤ مل کر ہم بھی اپنی اصلاح کریں, تم بھی اپنی اصلاح کرو, آؤ ہم بھی کوشش کریں, تم بھی کوشش کرو. کردار پر توجہ ڈالی جائے, اعمال پر توجہ کی جائے, اللہ اکبر نیکیوں پر توجہ کی جائے, سوچا جائے کہ دین کے ساتھ وفاداری کا عنوان کیا ہے, کیا تقاضا ہے اس وقت دین کا ہم سے, کیا تقاضا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا ہم سے, کیا تقاضا ہے مسلک اعلی حضرت کا ہم سے. کبھی اس بات پر رک کر ٹھہر کر تھم کر سوچنے کی کوشش کرو, کبھی سوچنے کی کوشش کرو شریعت کس بات کی متقاضی ہے, دین کس بات کا متقاضی ہے. کیا دین کو صرف جو ہے وہ تمہاری باتوں کی ضرورت ہے, کیا دین کو صرف تمہاری تقریروں کی ضرورت ہے. اللہ اکبر, کردار 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 لاؤ, کردار پیدا کرو, اور کردار اس وقت تک پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا, جب تک کہ اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا. باتوں سے کیا ہے, اقبال بڑا اپدیشک ہے, باتوں سے من موہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا لی پل بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میرے بھائیوں کردار پر توجہ کرو.
کرو. صرف زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ کا خوف پیدا کرو, اللہ سے ڈرو. تمہاری نسلیں برباد ہو رہی ہیں, تمہاری جنریشنوں کے دروازے پر قیامتیں دستک دے رہی ہیں. اللہ اکبر, تمہارے مدرسے اجڑنے کے قریب ہیں, تمہاری خانقاہوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے, تمہارے ممبروں کا تقدس پامال ہو رہا ہے. یہ تو وہ وقت ہے, یہ واحد ذریعہ ہے ممبر شریف جہاں سے ہم دین کی باتیں کرتے ہیں, دین کی تبلیغ کرتے ہیں. لیکن اب اسے بھی چھوڑا نہیں گیا ہے, یہ بھی اب ایسا سامان بنا لیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شاید ہی کوئی میری بات پر یقین کرے, کیونکہ لوگوں کو عام طور پر خطیبوں کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو نذرانہ لے کر آئے ہیں, بات کریں گے کر کر چلے جائیں گے. لیکن واللہ کہتا ہوں بجڈیہا والوں, خطابت میرا پیشہ نہیں. میں تم سے جو بات کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم, نبی کی غلامی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, دین کی نوکری کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اس ممبروں کے تقدس کو بچائیے, مدرسوں کے تقدس کو بچائیے, خانقاہوں کے تقدس کو بچائیے. یہ کیسے بچے گا؟ صرف تقریریں کرنے سے نہیں بچے گا. جب تک تم اپنے بچوں کے دلوں میں خوف خدا نہیں ڈالتے, اس قوم کو کوئی بچا نہیں سکتا, بچا نہیں سکتا. اور جس دن تمہارے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا, پھر تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا, تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حامدی و حبیبی حضرت علامہ سید عادل میاں صاحب قبلہ. جس دن خوف خدا پیدا ہو گیا, پھر تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا. دنیا سے ڈرنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی. یہ جو ڈرتے پھرتے ہو, کبھی بلڈوزر سے ڈرتے ہو, کبھی NRC سے ڈرتے ہو, اور میں تو اس عنوان پر بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو ڈر تم اپنے بچوں کے کلیجوں میں ڈال رہے ہو, جو ڈر اپنے نوجوانوں کے سینوں میں ڈال رہے ہو, یاد رکھنا یہ ڈر تمہاری قوم کو, ہماری قوم کو لے ڈوبے گا. یہ ڈر ہماری قوم کو ختم کر دے گا. نوجوانوں, کتنے نوجوان ایسے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ڈر نہیں لگتا, ہمیں ڈر نہیں لگتا. کیا کرتے ہیں آپ کبھی ان کی زندگی دیکھیے, شراب پینا ان کی خصلت ہے. اللہ اکبر, نہ جانے کون کون سی حرکت کرتے ہیں, دوا پینا اور کیا کیا یہ کر رہے ہیں. خیر اس وقت تو جو ہے وہ میں اس بات کی طرف لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو کچھ بھی ہمارے نوجوان کر رہے ہیں اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا. بائک کے اسٹنٹ کرتے ہیں, میں پوچھتا ہوں یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں حضرت ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا, ہمیں موت سے مت ڈرائیے, موت سے مت ڈرائیے. میں کہتا ہوں تم نے ابھی موت کو دیکھا نہیں ہے, توجہ سے سننا, تم نے ابھی موت کو دیکھا نہیں ہے. جس دن موت سامنے آئے گی, جب موت سامنے آتی ہے اچھے اچھوں کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے. تم نے موت کو دیکھا نہیں, موت کے فرشتوں کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ملک الموت آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, کیا آپ اسی شکل میں سب کے سامنے جاتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا نہیں حضرت, ہم اس شکل میں نہیں جاتے, ہم تو بڑی خطرناک شکل میں جاتے ہیں, کافروں کے سامنے, گناہگاروں کے سامنے. آپ نے فرمایا پھر اپنی اس شکل میں آؤ جس شکل میں تم غیروں کے سامنے جاتے ہو. اللہ اکبر. فرشتوں نے کہا حضور آپ ہماری اس شکل کو برداشت نہ کر سکیں گے. اللہ کے نبی تھے, کہا نہیں میں وہی شکل دیکھنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا آپ اپنا چہرہ انور پھیر لیں, ہم اپنی اس شکل کو اختیار کرتے ہیں. جب فرشتوں نے وہ شکل اختیار کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں, جب آپ کی نظر فرشتوں کے اس چہرے پر پڑی تو اللہ اکبر چیخ نکلی, اور آپ جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے. آپ سوچئے تو صحیح کہ آپ سوچئے تو صحیح کہ موت کتنی خطرناک چیز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی مزار پر حاضر ہوئے اور کہنے لگے میری ماں, اللہ نے مجھے یہ اللہ اکبر یہ معجزہ عطا فرمایا ہے, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اے ماں میں چاہتا ہوں کہ تجھے بھی زندہ کروں اور تجھ سے باتیں کروں. کون سی ایسی ماں ہے جو اپنے بیٹے سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ کون سی ایسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی؟ لیکن حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کیا کہا, کہتی ہے میرے بیٹے عیسیٰ, ہر ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے, بیٹھنا چاہتی ہے, اٹھنا چاہتی ہے, لیکن میرے بیٹے مرنے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے, موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے, میں اسے دوبارہ برداشت نہیں کر
کرنا چاہتی، اس لیے مجھے زندہ نہ کر، اس لیے میں اٹھنا نہیں چاہتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، وصال کے بعد اللہ نے آپ سے پوچھا، اے موسیٰ بتاؤ تم نے موت کو کیسا پایا، تم نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ، کون موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، کون موسیٰ اللہ اکبر جو ملک الموت کے اللہ اکبر چہرے پر تماچا لگانے والے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے اللہ، موت کو میں نے ایسا پایا کہ جیسے کسی چڑیا کو جلتی ہوئی تیل کے کڑاہ میں ڈال دیا جائے اور اس کا دم نکلے بھی نہ اور وہ اڑ بھی نہ سکے، جو کیفیت اس چڑیا کی ہوتی ہے وہی کیفیت میری تھی۔ اب مجھے بتائیے، آپ موت کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں؟ موت کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں؟ موت سے تم کو ڈر نہیں لگتا؟ سنا، 2 سال تک موت کے ڈر سے لوگوں نے اپنے دروازے بند رکھے ہیں۔ 2 سال تک موت کے ڈر سے بیٹے نے باپ کی جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، 2 سال تک لوگوں نے موت کے خوف سے لوگوں سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا ہے، سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، رشتہ داریاں چھوڑ دی ہیں۔ موت کا کوہرام جب کسی قوم پر نافذ ہوتا ہے، پھیلتا ہے، آتا ہے، اس وقت اس قوم کو پتہ چلتا ہے موت کتنی خطرناک چیز ہے۔ لیکن میں تمہیں موت سے نہیں ڈرا رہا ہوں۔ آج کی تقریر کا پیغام موت سے ڈرنا نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کا خوف ہے، موت کا خوف نہیں، کیونکہ جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، پھر اس کے کلیجے سے موت کا خوف نکل جاتا ہے، ساری خرابیاں نکل جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرو۔ تم دین جس بات کا تم سے متقاضی ہے، شریعت جس بات کی تم سے متقاضی ہے، کبھی اس پر غور تو کرو، سوچو تو صحیح، کیا مانگتی ہے شریعت، کیا کہتی ہے شریعت، کیا کہتا ہے دین، کیا پکار ہے، کیا صدا ہے؟ کبھی اس بات کی طرف کان تو دھرو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے صرف اس لیے نہیں کہ تم روزی کماؤ، کھاؤ پیو، بچے ہوں اور شادی کرو مر جاؤ، نہیں نہیں، اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے دین کا پرچار تمہارے حوالے سے ہو سکے۔ اللہ اکبر، تمہارے کردار کے حوالے سے دین کی تبلیغ ہو سکے۔ دین کی تبلیغ صرف تقریر سے نہیں ہوتی بلکہ کردار سے ہوتی ہے۔ کردار جتنا پاکیزہ ہوگا دین کی تبلیغ اتنی ہی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ مؤثر ہوگی اور اتنی زیادہ اثردار ہوگی۔ کردار جتنا اچھا ہوتا ہے تبلیغ دین اتنی ہی اچھی ہوتی ہے، اور کردار خراب ہو، کردار خرافات والا ہو اور آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہو، آپ کی باتوں سے اثر ختم ہو جائے گا، آپ کے کلام سے اثر ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، جب آپ تقریر ہو یا نعت پاک ہو، چاہے وہ واعظ و نصیحت ہو یا کتابیں ہوں، کچھ بھی ہو، جب کردار پاکیزہ ہوتا ہے اس کا اثر بہت زبردست ہوتا ہے۔ کردار خوبصورت ہوتا ہے اس کا اثر بہت زبردست ہوتا ہے۔ لیکن اگر کردار ہی، کتنے ایسے لوگ ہیں، اب اس وقت تو خیر یہ عنوان سے بات لگ رہی ہے اس لیے اس کو کر دیتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ممبر شریف پر بھی اللہ اکبر کبیرہ، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ممبر شریف کے اوپر بھی تقریر کرنے کی بات کریں یا نعت پڑھنے کی بات کریں۔ شہنشاہ ترنم جناب اسد اقبال صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، اور جو ہے وہ میں کسی شاعر کو ٹارگٹ کر کے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، جنرلی یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی کے دل میں یہ بات بری نہ لگے۔ یہ تو ایسے شاعر ہیں کہ ان کو بچپن سے ہم لوگوں نے سنا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بچپن سے ہم نے ان کو سنا، لیکن ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس وقت اللہ اکبر دوائیں پی پی کر کے نعت پڑھ رہے ہیں، گانجا پی پی کر کے نعت پڑھ رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور میں واللہ کہتا ہوں، اسٹیج پر بیٹھا ہوں، مجھے جو خبر ہے، یعنی مجھے جو جانکاری ہے، میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جو یہ حرکت کر رہے ہیں۔ ممبر اتنے مذاق کی جگہ تو نہ تھی، ممبر اتنی بےہودگی کی جگہ تو نہ تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو لوگ تبلیغ دین کرنے آتے ہیں وہی آپس میں لڑ جاتے ہیں، وہی آپس میں بھیڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ممبر اس لیے نہیں ہے، یہاں سے تو پیغام کردار کا جانا تھا، یہاں سے پیغام تو کردار کا جانا تھا۔ جب ممبر پر ہی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچنے لگیں گے تو پھر قوم کی تبلیغ یہاں سے ہوگی۔ اللہ اکبر، جب ممبر و محراب ہی رسوا ہونے لگیں گے تو پھر قوم کی تبلیغ کا کون سا پلیٹ فارم بناؤ گے؟ کون سی تبلیغ کا پلیٹ فارم بناؤ گے؟ سوشل میڈیا پر جو لوگ اللہ اکبر کبیرہ، اب آپ دیکھیے کہ ماحول کیا ہے۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے میرے بھائیوں توجہ کرو، غور کرو، سوچو کہ دین تم سے کس بات کا متقاضی ہے، دین تم سے کیا مانگ رہا ہے، کیا طلب کر رہا ہے۔ نعت پڑھنے والے، تقریر کرنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کہتا، بہت گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، اور ایسا نہیں کہ میں صرف دوسروں پر تبلیغ کر رہا ہوں، میں خود بھی اپنے آپ کو بھی
تبلیغ میں شامل رکھتا ہوں. اللہ اکبر. آپ دیکھیے ماحول کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ 50 سال کے لوگ بیٹھے ہوں گے, 60 سال کے لوگ بیٹھے ہوں گے جو 60 سال سے نعتیں سن رہے ہیں, 60 سال سے 40 سال سے نعت سن رہے ہیں, لیکن آج تک ان کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ کاش ایک مرتبہ میرے آقا کا دیدار ہو جائے. کبھی ایک مرتبہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کاش مجھے حضور کا دیدار ایک مرتبہ ہو جائے. ارے اللہ نے تمہیں آنکھیں تو دی ہی اسی لیے ہیں. میرے امام کہتے ہیں, مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں, انہیں نہ دیکھے تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. لیکن ایک مرتبہ بھی نعت سن کر جھومنے والے, 100 500 کی گڈیاں لٹانے والوں, میں منع نہیں کرتا, نقصان نہیں کرانا چاہتا ان کا, شوق سے نذرانہ پیش کرو, لیکن میں تم سے کہتا ہوں اگر 40 سال نعت سننے کے بعد بھی تمہارے دل میں یہ کسک پیدا نہیں ہوئی ہے تو تمہیں اپنے عشق کا محاسبہ کرنا چاہیے, تمہیں اپنے عشق پر توجہ کرنی چاہیے. سننے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی, دونوں کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ پھر ہم کیا کر رہے ہیں. شاعروں کی دنیا, اب اس کی طرف جاؤں گا تو پھر ایک لمبی بات ہوگی, لیکن آپ کبھی پلٹ کر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. افیم پینے والے, چرس پینے والے, اتنے لمبے لمبے بال, اور وہ صاحب نعت پڑھنے کے لیے آئے ہیں, نعت پڑھ رہے ہیں, اور دنیا ایسی دیوانی, ایسے لوگ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے وقت کا قطب آ گیا, ایسا لگتا ہے جیسے غوث آ گیا, اور اس طرح سے لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. بد کردار لوگ ہی بد کرداروں کے پیچھے دوڑتے ہیں, برے کردار والے ہی برے لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں, یہ بات یاد رکھنا. ورنہ پلٹ کر کبھی, کیا ہمیں نعت پسند نہیں, کیا ان علماء کو نعت پسند نہیں, کیا خانقاہوں میں نعت خوانی نہیں ہوتی, کبھی پلٹ کر پیچھے دور میں دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا. حضور مفتی اعظم ہند کا دور دیکھو, ماہرہ شریف کے بزرگوں کا دور دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا کہ نعت خوانی کیا ہوتی ہے. چنار شریف کی خانقاہ ہے, آپ سب واقف ہیں میری خانقاہ سے. یہاں شکر تالاب میں اللہ اکبر شیر بنارس کی خانقاہ ہے, آپ سب واقف ہیں. حضور حبیب ملت تشریف لائے ہیں, حضور مجاہد ملت کی خانقاہ ہے, آپ سب واقف ہیں. کبھی جھانک کر دیکھو تاریخ کے اوراق میں, تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ نعت سننے کا ماحول کیا تھا, نعت سننے کا طریقہ کیا تھا, نعت سننے والے کیسے تھے اور پڑھنے والے. میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر, حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی کے کلام سننے کا ارادہ ہو فی البدی, تو میں علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی کا کلام سنتا ہوں. کون علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی؟ وہ کفایت علی کافی مراد آبادی کہ جب انگریزوں نے انہیں پکڑا اور پھانسی کے تختے پر چڑھانے لگے تو ان سے پوچھا کفایت علی بتاؤ تمہاری آخری کوئی خواہش ہے؟ کہنے لگے ہاں, ساری زندگی نعت لکھتا آیا, خواہش یہ ہے کہ مرتے مرتے نعت کی کائنات میں ایک نعت کا اضافہ اور کر دوں, ایک اور نعت لکھ کر کے جاؤں. یہ ایسے اقبال صاحب بیٹھے, آپ پوچھئے میرے بھائی ہیں, پوچھئے ان کا خود کا بچہ بھی روتا ہے تو شعر نہیں آتا, سامان بھی گر جائے تو میں بھی تھوڑا بہت شاعری کرتا ہوں تھوڑی بہت, تو مجھے پتا ہے کہ شعروں کا نزول بند ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے پھانسی کا پھندا سامنے ہے اور کفایت علی کافی کہتے ہیں میں نعت لکھنا چاہتا ہوں. نعت, خدا کی قسم یہ ہے کہ عاشق رسول کی بولی ہے, یہ ایک عاشق رسول کی زبان ہے. کہتے ہیں نعت لکھنا چاہتا ہوں, کاغذ لایا گیا, قلم لایا گیا, حضرت کفایت علی کافی نے نعت لکھی. اور کیا نعت لکھی, اللہ اکبر, وہ مشہور زمانہ کلام جس کو پڑھا جاتا ہے تو اہل دل کے دل تڑپنے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر, کیا فرماتے ہیں, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کمخات کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور 2 مصروں میں پورے برطانوی سامراج کو چیلنج کر کے کہا, نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. کفایت علی کافی مراد آبادی نے یہ شعر کہا تو سنو اور دل کے کانوں سے سننا. جب انہوں نے یہ شعر کہا تو اللہ اکبر, انگریزوں نے کہا انہیں سزا ایسے نہیں دی جائے گی بلکہ ان کی سزا بڑھا دی جائے. کیا کیا جائے, وہ جو لوہے کی استری ہوتی تھی اس میں کوئلہ بھرا گیا اور کوئلہ بھر کر کفایت علی کافی مراد آبادی کی رانوں پر چلایا گیا. وہ گرم گرم استری جب ان کی رانوں پر چلی, اللہ اکبر, حالت بیداری میں میرے آقا کا دیدار نصیب ہوا, حالت بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہوا. حضرت کفایت علی کافی کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, بہت دیر کر دی آپ نے, نہیں میں نے بہت دیر کر دی. اگر مجھے پتا ہوتا کہ گرم استری چلوانے سے آپ کا دیدار ہوگا تو کافی کب کی یہ استری چلوا چکا ہوتا. یا عاشق رسول کی بات کر رہا ہوں, یا اللہ سے ڈرنے والے کی بات کر رہا ہوں, اللہ کا خوف رکھنے والے کی بات. تم کہو گے اچھا آپ نے تو بہت بڑی شخصیت کی بات کر دی, ایک اور بات کر دیتا ہوں شاعری کے حوالے سے. بہت بڑے شاعر ہیں ہندوستان کے, دنیا جانتی ہے جگر مراد آبادی کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے. اجمیر شریف میں مشاعرہ تھا تو جگر
مراد آبادی کو خط آیا کہ جگر آئیے اجمیر میں نعت پڑھیے نعت. ساری زندگی غزل لکھتے تھے, غزل لکھتے تھے, گانے لکھتے تھے, کبھی نعت نہیں لکھی. اور جگر میخوار تھے, شراب پیتے تھے, شراب. جب ان کو خط آیا کہ آئیے نعت پڑھیے نعت, تو جگر کانپ گئے, بدن پر لرزہ طاری ہو گیا. یا اللہ میں نعت پڑھوں گا, میں نعت پڑھوں گا. وہ منہ جس سے شراب پیتا ہوں اس سے حضور کا نام لوں گا, کیسے نام لوں گا, کیسے پڑھوں گا؟ کانپ گئے, کہا میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں پڑھوں گا. میرا منہ اس لائق نہیں ہے کہ میں حضور کی نعت پڑھوں. ہزار بار بشویم دہن سے مشک کو غلام, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. میں کہاں حضور کا نام لے سکتا ہوں, میں کہاں حضور کی نعت پڑھ سکتا ہوں. لیکن اللہ اکبر لوگوں نے سمجھایا تو جگر غسل کر کے نہا دھو کر وضو کر کے بیٹھے, اور وضو کر کے بیٹھے نعت لکھا. بڑی مشکل سے نعت لکھی, اور ایک نعت لکھی. لکھنے کے بعد اجمیر پہنچے تو لوگوں میں ہوٹنگ شروع ہو گئی, مجمع میں ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی. لوگ کہتے تھے جگر سے نعت نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو شراب پیتا ہے, اس سے کیسے نعت. لوگوں کا معیار دیکھو ذرا, تم بھی تو توجہ کرو, تم بھی تو سوچو. جس کا جی چاہتا ہے اس کو بلا لیتے ہو, جس کا من چاہتا ہے اس کو بلا لیتے ہو. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون صحابہ کا گستاخ ہے, کون اللہ اکبر حضور کے غلاموں پر بھونکنے والا ہے. ایسے ایسے لوگوں سے لوگ نعت سن رہے ہیں, خدا کی قسم جو ایمان والے نہیں ہیں. یعنی اگر ان پر بات کی جائے تو وقت لمبا لگے گا, لیکن ایسے ایسے لوگوں سے لوگ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں جو حضور کے غلاموں کے دشمن ہیں, ان کے دشمن ہیں. صحابہ پر بھونکنے والوں سے نعتیں سنی جا رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بزرگان دین کی شخصیات کو جو ہے وہ اللہ اکبر کرٹیسائز کرنے والوں سے نعتیں سنی جا رہی ہیں. سوچو تو صحیح تمہارا معیار کیا سے کیا ہو گیا ہے. یہ بات یہ نہیں ہے. میرے دادا جان حضور خلیق ملت علی رحمہ, آپ جانتے ہوں گے سبھی لوگ خانقاہ کے جلسے میں جب تک باحیات تھے حاضر رہتے تھے. اللہ اکبر اگر کوئی بغیر داڑھی والا ممبر پر چڑھ جائے تو ہاتھ پکڑ کر اسے اتار دیتے کہ بیٹا جب پوری ہو جائے گی تب ممبر پر بیٹھ جانا, یہ ممبر کسی کے باپ کا نہیں ہے, رسول پاک کا ممبر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آپ دیکھیے تو صحیح آپ کا دور کیا سے کیا ہو گیا. خدا کا خوف نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے. جگر کو منع کیا گیا آپ نعت نہیں پڑھ سکتے. لیکن جب نقیب نے اناؤنس کیا تو جگر کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر کے لوگوں سے کہا اگر تو آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن جو میں لکھ کر لایا ہوں اگر آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے. مجمع میں سناٹا طاری ہوا تو جگر نے کلام پڑھا, ایک ہی نعت پڑھی. کیا کلام تھا, اللہ اکبر, کتنا خوبصورت کلام. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ, اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا, نازک ہے بہت حیرت سلطان مدینہ. ایک نعت پڑھی. جب جگر کے سامنے شراب کی باٹل لائی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر شراب کی باٹل توڑ دی کہ جو زبان نعت پڑھتی ہے وہ شراب کیسے پی سکتی ہے, جو زبان حضور کا کلام پڑھتی ہے وہ نعت پڑھتی ہے وہ شراب کیسے پی سکتی ہے. لیکن تم مجھے بتاؤ, تم مجھے بتاؤ, جلسہ ہوگا تو تمہارا ایکسائٹمنٹ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, تمہارا جوش اور جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, لیکن کردار پر تمہارا کوئی کام نہیں ہے, کردار پر تمہارا کوئی فوکس نہیں ہے, کردار پر تمہارا کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائیوں اپنے کردار کو سنوارو, کردار کو اچھا کرو, بہتر کرو. جب تک کردار اچھا نہیں ہوگا کچھ ہونے والا نہیں ہے. لوگوں کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھتا جائے گا, بیٹھتا جائے گا. جس دن اللہ سے ڈرنے لگو گے, جس دن خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا, وہ دن تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا, وہ دن تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہوگا. پھر اس دن تمہیں کسی سے ڈر نہیں لگے گا, اس دن تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا, بلکہ اللہ اکبر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اگر تم خدا سے نہیں ڈرتے, خدا سے نہیں ڈرتے تو تیار ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. انت فیہم کی آیت میری نظر میں بھی ہے, لیکن اس کے باوجود کہتا ہوں تیار ہو جاؤ اس عذاب کے لیے جو اللہ سے نہ ڈرنے والوں کے اوپر آتا ہے. تیار ہو جاؤ اس عذاب کے لیے جو اللہ سے نہ ڈرنے والوں کے اوپر آتا ہے. جانتے ہو جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے اوپر کیسا عذاب آتا ہے. میں بات وہی کہہ رہا تھا, کبھی جاؤ, جا کر دیکھو. اسرائیل اور جو ہے وہ اسرائیل اور جارڈن کے بیچ میں جو سمندر ہے وہ کبھی سمندر نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں ہیں. اللہ اکبر. لوط علیہ السلام کی قوم تھی جس کو ہم قوم سدوم کہتے ہیں. ہمارے شیوخ کہتے ہیں کہ اسے قوم سدوم کہہ کے پکارا کرو, تو ہم قوم سدوم ہی کہہ کے پکارتے ہیں. تو وہ بستی وہاں رہتی تھی. معلوم ہے وہ بستی کیسی تھی, کہ کیسے لوگ تھے. حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کی سب سے بڑی بزنس کی منڈی تھی سدوم اور عمورہ کی بستیاں. وہ 7 بستیاں تھی یا 2 بستیاں تھی, جو بھی تھی, سب سے بڑی دنیا کی بستیاں تھی. اللہ اکبر. ایسی بستیاں جو پوری دنیا کا بزنس ہب تھا, جہاں سارے سامان. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سارے بزنس ہوتے تھے, سارے کام ہوتے تھے. اللہ نے بڑی خوشحالی دی تھی, اللہ نے بڑا عروج دیا تھا. ایسی خوبصورت بستی کہ جو پھول وہاں کھلتا تھا وہ کسی اور بستی میں نہیں کھلتا. ایسی خوبصورت گھاس, خوبصورت وادیاں, سب کچھ تھا, سب کچھ تھا. لیکن جب دولت آتی ہے تو یاد رکھنا دولت کا جو امتحان ہے وہ بڑا زبردست امتحان ہے. غربت میں بھی امتحان ہے, لیکن دولت کا امتحان بہت زبردست امتحان ہے. جو دولت والے بیٹھے ہوں وہ بھی بہت توجہ سے میری بات سنیں, اور بہت خاص یہ بات کہہ رہا ہوں, دولت کا امتحان بھی بہت بڑا امتحان ہے. یاد رکھنا کبھی دولت سے جی نہیں بھرتا انسان کا, کبھی پیٹ نہیں بھرتا. کوزے چشم حریصاں پر نشد, تا صدف قانے نشد پر در نشد. ابراہیم ذوق کہتے ہیں کہ منہ سے بس کرتے نہ ہرگز یہ خدا کے بندے, گر حریصوں کو خدا ساری خدائی دیتا, نالا اس شور سے میرا نہ دہائی دیتا, اے فلک گر تجھے اونچا نہ سنائی دیتا. تو حریص ہو جاتا ہے انسان دولت کے چکر میں, کبھی بس نہیں ہوتا. ایک لوم لگ جائے تو دوسرا بھی لگ جائے, دوسرا لگ جائے تو تیسرا بھی لگ جائے. یہ مت سمجھنا کہ میں بزنس سے روک رہا ہوں, میری تقریریں ہیں بزنس کے اوپر. کبھی شوق آ جائے تو مجھ جیسے کم علم اور طالب علم کی گفتگو سن لینا. میں نے بزنس پر کلام کیا ہے کہ بزنس کتنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے, لیکن بزنس پہ 10 لوگ جو دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین ہوئے ہیں, ان 10 لوگوں کو الحمدللہ میں نے بھی کچھ اپنی استطاعت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کی ہے, اور میں نے اس پر کلام کیا. میں بزنس سے نہیں روکتا, میں اصل میں حرص سے روکتا ہوں. اس حرص سے روکتا ہوں جو انسان کو عبادتوں سے روک دیتی ہے, وہ حرص جو کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک لوم کے بعد دوسرا لوم, ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بلڈنگ. بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ انسان کو ایک سونے کی وادی دے دے, وادی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے, آپ سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1 گھنٹے کی میری گفتگو ہے. میرا خیال ہے 35 منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں, 40 منٹ کے قریب. تھوڑی دیر کی اور بات ہے, آپ توجہ سے سن لیں. آپ معلوم ہے کبھی نہیں ہوتا, کبھی جو ہے وہ حرص پر کنٹرول نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں اگر انسان کو اللہ سونے کی ایک وادی دے دے تو وہ چاہے گا. وادی اسے کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ حرص کرے گا, تمنا کرے گا کہ ایک اور وادی مل جائے. بلکہ امام ترمذی نے حدیث کی تخریج کی ہے, فرماتے ہیں 2 مل جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا. کبھی انسان کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بس مجھے یہ مل جائے پھر اس کے بعد کوئی تمنا نہیں کروں گا. بتاؤ کوئی نشان لگا ہے کہ یہاں جا کر پھر اس سے آگے نہیں بڑھنا؟ اتنا حرص کرتا ہے, اتنا حرص کرتا ہے انسان, یہاں تک کہ اپنی قبر میں اتر جاتا ہے, لیکن اس کی حرص ختم نہیں ہوتی. بلکہ قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا مال کی کثرت طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. مال کی کثرت طلبی انسان کو برباد کر دیتی ہے. اس لیے جتنا ملا ہے, جو ملا ہے, اللہ سے راضی رہنے کی عادت ڈالو, اللہ سے راضی رہنے کا طریقہ سیکھو, اور یاد رکھو اللہ سے اگر راضی رہو گے تو جتنا ملا ہے اللہ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, جب کوئی میرا شکر کرتا ہے میں اسے اور عطا فرماتا ہے. لیکن آگے فرماتا ہے لئن اولئن کفرتم, لیکن اگر کوئی کفران نعمت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ بہت زبردست ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر. جب دولت آتی ہے تو پھر انسان اللہ اکبر, اس کا امتحان بڑا زبردست ہوتا ہے, بڑا زبردست امتحان ہوتا ہے. اس لیے جب دولت آئے تو اپنے قدموں کو محتاط رکھا کرو, اپنے جملوں کو محتاط رکھا کرو, اپنی زبان کو محتاط رکھا کرو, کیونکہ دولت سے تمہیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے, دولت سے تمہیں پرکھا جا رہا ہوتا ہے. یاد رکھنا جب دولتیں آئیں تو عیش و عشرت کی طرف مت چلے جانا. اگر اللہ نے تمہیں غریبی سے نکال کر امیری کی دنیا عطا فرمائی ہے تو بہک کر جو ہے وہ کسی اور طرف مت چلے جانا. یہ تمہارا امتحان ہے, تمہارا امتحان ہے. اللہ اکبر. دیکھو عیش و عشرت کی زندگی شروع ہوئی جب
قوم صدوم میں نتیجہ کیا نکلا، حالت کیا تھی؟ وہ کام وہ کرتے تھے جو کام جانور بھی اپنی جنس کے ساتھ نہیں کرتے، یعنی وہ کام وہ کرتے تھے جو یعنی جانور بھی نہیں کرتے اپنے ہم جنس کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یعنی مرد مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرتا، عورتیں عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی۔ اس خرابی میں وہ ملوث ہو گئے، اس خرابی میں وہ لگ گئے، اس خرابی کے اندر پڑ گئے۔ کتنا خطرناک عمل ہے، کتنا بےہودہ عمل ہے، کتنا مذموم عمل ہے اور کتنا برا عمل ہے۔ اللہ اکبر، اس کام کی طرف لگ گئے۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم آگے تشریف لے گئے، حضرت لوط کو وہیں چھوڑ دیا گیا، وہیں رکے، قوم پر تبلیغ کرتے رہے، قوم کو منع کرتے رہے، روکتے رہے، سمجھاتے رہے، اے میری قوم یہ کام نہ کر، اے میری قوم یہ کام نہ کر۔ یاد رکھنا، جب تک قوم کی توجہ نبی کی طرف نہ ہو، قوم کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتی۔ جب تک قوم کی توجہ نبی کی طرف نہ ہو، قوم کبھی نیکیوں کے راستے پر نہیں آ سکتی، اور جب تک نبی کی توجہ قوم کی طرف نہ ہو تب بھی قوم راہ راست پر نہیں آتی۔ نبی کی توجہ بھی قوم کی طرف ہو اور قوم کی توجہ بھی نبی کی طرف ہو تو پھر معاملہ بالکل کلیئر رہتا ہے۔ جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ لوگ ہمارے اوپر چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ یہ سنی لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ان کو تو جلسہ کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے، ہر وقت جلسہ ہی جلسہ، عرس ہی عرس۔ یہ کیوں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی توجہ نبی کی طرف رہے، آپ کی توجہ نبی کی طرف رہے، اور اللہ کرے حضور کی توجہ ہمیشہ ہماری طرف رہے۔ یہ مقصد ہے جلسوں کے کرنے کا۔ یہ خاص بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ حضور مجاہد ملت کی تعلیمات میں سے کہہ رہا ہوں۔ میں چاہتا تو حضور مجاہد ملت کی کرامات بھی بیان کر سکتا تھا، اور میرا بیان بھی حضور مجاہد ملت کی زندگی پر موجود ہے، لیکن میں نے ان کی تعلیمات میں سے ایک بات آپ کو عرض کر دی۔ حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی توجہ ہماری طرف ہو جائے اور ہماری توجہ نبی۔ کیونکہ اگر نبی کی توجہ امت سے ذرا سا بھی ہٹ جائے، تھوڑا سا بھی ہٹ جائے، تو پھر امت راہ راست پر قائم نہیں رہ سکتی۔ دیکھا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 دن کا اعتکاف تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ اکبر ساری توجہ اللہ کی طرف لگائی، امت سے ہٹا کر۔ الواح تورات کا نزول ہو رہا تھا، ساری توجہ اللہ کی طرف، ساری توجہ اللہ کی طرف۔ 40 دن تک توجہ ہے آپ کی، سن رہے ہیں؟ 40 دن تک حال کیا ہوا؟ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، بچڑے کو پوجنے لگی۔ اور جانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سی قوم تھی؟ یہ وہ قوم ہے جس نے دریا کو 2 حصوں میں بٹتے دیکھا، جس نے اپنے آپ کو آسانی سے گزرتے اور فرعونیوں کو ڈوبتے دیکھا۔ یہ وہ قوم ہے جس نے فرعونیوں کے اوپر عذاب آتے دیکھا۔ اتنا عذاب فرعونیوں کے اوپر جتنا عذاب آیا، کبھی غور کرو کتنے عذاب ہیں۔ پانی کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، کھٹمل کا عذاب، اللہ اکبر، فرعونیوں کے اوپر خون کا عذاب بھی آیا۔ ایسا عذاب کہ جب وہ پانی کنویں سے نکالتے پانی خون بن جاتا، ان کے برتن میں آتا خون بن جاتا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے کنویں سے نکالا، ان کے کنویں میں رہتا تو پانی رہتا، ان کے برتن میں آتا تو خون بن جاتا۔ یہاں تک کہ اللہ اکبر جب فرعونیوں کی عورتیں پیاس سے تڑپنے لگی تو انہوں نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے کہا تم اپنے منہ میں پانی لے کر ہمارے منہ میں ڈال دو۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کے منہ میں ہوتا تو پانی ہوتا، لیکن جب فرعونیوں کی عورتوں کے منہ میں جاتا تو خون بن جاتا۔ وہ قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن اللہ اکبر جب عذاب آیا، جب نبی کی توجہ اللہ کی طرف ہوئی اور امت سے 40 دن تک، صرف 40 دن تک توجہ ہے، 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری بظاہر توجہ ہٹا لی۔ جب ہٹا لی تو امت شرک میں مبتلا ہو گئی، بچڑے کو پوجنے لگی۔ پتہ چلا کہ اگر نبی کی توجہ امت سے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہٹ جائے تو امت شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، نہ میں تم سے توجہ ہٹاؤں گا نہ تم شرک میں مبتلا ہوگے۔ خدا کی قسم امت میں سب کچھ
کچھ ہو سکتا ہے لیکن امت شرک پر اکٹھا نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مجھے اصلاح عقیدہ کے لیے بھی کہا گیا تھا, بیچ میں بات داخل ہو رہی ہے ضمناً. سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن امت شرک میں کلی طور پر یہ جمع نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, بلکہ بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے, اور علماء بیٹھے جانتے ہیں قسم بھی ہے تاکید بھی ہے. حضور فرماتے ہیں انی واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی. میری امت کے بارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بعد شرک کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے. جلسہ کر لینا, حضور مجاہد ملت کا عرس کر لینا, غوث اعظم کی 11ویں کر لینا, یہ شرک نہیں ہے, شرک نہیں ہے. امت کا فتنہ شرک نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنا. یہ لوگوں نے اس کو فتنہ بنایا ہوا ہے کہ یہ امت کا فتنہ شرک نہیں ہے. یہی بات تو میرے مجاہد ملت نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر مفتی اعظم مکہ سے کہی تھی. کیا کہا تھا جب حضور مجاہد ملت کو مکہ کی سرزمین پر نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر جو ہے وہ غیروں نے پکڑ لیا؟ تو آج سن لو, میں تم سے جو بات کہنا چاہتا ہوں بہت توجہ سے سننا. جب پکڑ لیا تو حضور مجاہد ملت سے پوچھا بتائیے آپ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے آقا مجاہد ملت نے فرمایا, اللہ اکبر, کیا فرمایا؟ کہتے ہیں سنو, تم ہم سے یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ کیا کوئی مشرک بھی نماز پڑھتا ہے؟ تم تو ہم کو مشرک سمجھتے ہو, پھر کیوں پوچھتے ہو کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ اگر تم ہمیں مشرک جانتے ہو تو تمہارا یہ سوال تو بے وقوفانہ ہے کہ تم ایک مشرک سے پوچھ رہے ہو کہ نماز نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. بات جب آگے بڑھی بہرحال تو حضور مجاہد ملت نے یہی فرمایا, کہا آپ کہتے ہیں کہ قبروں پر کھڑے ہونے والے مشرک ہو جاتے ہیں, مزارات پر کھڑے ہونے والے مشرک ہو جاتے ہیں, چادر چڑھانے والے مشرک ہو جاتے ہیں, بزرگان دین کی بارگاہ میں وسیلہ لینے والے مشرک ہو جاتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ان اعمال کی بنیاد پر ہم مشرک ہو جائیں گے؟ تو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے علاقوں کا دورہ کرو, پورے عرب کے اندر خدا کی قسم دنیا کے سارے تبلیغی مل جائیں تو بھی وہ تعداد نہیں بنتی جو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو ملا دیا جائے تو جو تعداد پیدا ہو جائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حامدی و حبیبی حضرت علامہ سید عادل میاں صاحب قبلہ. تم اتنی بڑی تعداد کو مشرک کہتے ہو کہ ہندوستانی جو احمد رضا کو مانتے ہیں سب مشرک ہو گئے, جو مجاہد ملت کو مانتے ہیں سب مشرک ہو گئے. سنو, امت کا فتنہ شرک نہیں ہے, امت کا فتنہ مال ہے, مال. بہت توجہ سے سننا بجڈیہا والوں, امت کا فتنہ شرک نہیں ہے. حضور نے خود فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. آگے فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. ہاں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے, مال کا دروازہ کھول دیا جائے گا. مال اس امت کا فتنہ ہے, اس امت کا فتنہ شرک نہیں ہے. امت کبھی جو ہے وہ شرک پر جمع نہیں ہوگی. کیوں؟ مال, یہ مال کا فتنہ ہے. اور مالدار لوگ, توجہ اگر تمہاری ہو تو ایک بات کہہ کر اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں. مالدار لوگ جن کو مال دیا ہے نا اللہ نے, وہ ہمارے اوپر فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں غریبوں کے اوپر. جن کو مال ملا ہے وہ غریبوں پر فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ امت مشرک ہو گئی. بتاؤ, بلڈنگوں کو اونچا بڑھانے میں کیا احمد رضا کے ماننے والے یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے برج خلیفہ بنا رہے ہیں؟ شیروں کو پالنے کا شوق کیا ہمیں ہے؟ کیا ہم سونے کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں یا فتویٰ دینے والے سونوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں؟ جہاں سے فتوے آتے ہیں کبھی اگر اس کی طرف توجہ کر کے دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل فتنے میں کون مبتلا ہے, اصل فتنے میں کون گھرا ہوا ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اپنے عقیدے پر قائم رہو, بس اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کرو, اپنے کردار کو سدھارنے کی کوشش کرو. اگر کردار سدھر گیا تو پھر سب کچھ اچھا ہو جائے گا, سب کچھ بہتر ہو جائے گا میرے بھائیوں. کیونکہ عقیدہ تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے ایسا دے دیا ہے, خدا کی قسم کہ ہم جب تک جئیں گے اور جب تک اس
دنیا میں رہیں گے اللہ چاہے گا ہم اسی عقیدے پر قائم رہیں گے, اسی نظریے پر قائم رہیں گے. اللہ اکبر, اللہ نے اسی عقیدے پر قائم رکھے. وہی حضور مجاہد ملت والا عقیدہ, وہی حضور اعلیٰ حضرت والا عقیدہ, وہی حضور تاج الشریعہ والا عقیدہ, وہی عقیدہ, وہی عقیدہ. بس عمل کو سدھارنے کی ضرورت ہے. عمل اچھا کر لو, اللہ سے ڈرنے لگو, اللہ کا خوف پیدا کر لو, تمہارے معاملات حل ہو جائیں گے, تمہارے معاملات آسان ہو جائیں گے. اللہ کا خوف پیدا کر لو, اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ, اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ. اگر تم یہ سیکھ گئے تو پھر خدا کی قسم سب کچھ ملے گا. میرے حضور فرماتے ہیں میں تم سے توجہ ہٹاؤں گا ہی نہیں, نہ میں ہٹاؤں گا نہ تم شرک میں مبتلا ہوگے. کیوں یا رسول اللہ؟ جب تم پکارو گے اللہ اکبر, جب تم یا رسول اللہ کہو گے اللہ اکبر, تمہاری فریاد سنی جائے گی. چاہے بنارس سے پکارو, جلسے سے پکارو, مسجد سے پکارو, مدرسے سے پکارو, خانقاہ سے پکارو, جب بھی پکارو گے میں سنوں گا ضرور. اسی نظریے کو میرے امام نے واضح کر دیا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. جب بھی پکارو گے بس عقیدے سے پکار کے تو دیکھو, عقیدے سے پکار کے تو دیکھو, محبت سے پکار کر تو دیکھو. جب تم پکارو گے پکار کے تو دیکھو. ایک مرتبہ سچے دل سے مصطفیٰ جان رحمت کو پکارو اور پکار کر کہو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. آپ کی نگاہیں تو وہ نگاہیں ہیں کہ جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ایک مرتبہ پکارو, حضور نظر کرم فرما دیں, حضور نظر کرم فرما دیں. اعمال بھی سدھر جائے گا, کردار بھی سدھر جائے گا. بس تڑپ سچی ہونی چاہیے, خشیت رب بھی سچی ہونی چاہیے, خدا کا خوف پکا ہونا چاہیے. پکار کر دیکھو, پکار کر دیکھو کیسے پکارنا ہے. وہیں سے پکارنا جہاں سے اللہ اکبر میرے غوث اعظم نے پکارا, جہاں سے میرے غریب نواز نے پکارا, وہیں سے پکارو, وہیں سے پکارو. کہاں سے؟ جہاں سے اللہ اکبر مجدد الفسانی نے پکارا, وہیں سے پکارو. جہاں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پکارا, وہیں سے پکارو. جہاں سے میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے پکارا, وہیں سے پکارو. جہاں سے مفتی اعظم نے پکارا, وہیں سے پکارو. جہاں سے حضور تاج الشریعہ نے پکارا, وہیں سے پکارو. جہاں سے مجاہد ملت نے پکارا. کیسے پکارنا ہے, کیسے پکارنا ہے؟ بس ایسے پکارنا ہے, اس طرح سے پکارنا ہے. میں مجرم ہوں آقا, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. آؤ پکارو بکار خیش حیرانم, اغثنی یا رسول اللہ, پریشانم پریشانم, اغثنی یا رسول اللہ. اگر رانی وگر خانی, غلامم منت سلطانی, دیگر چیزیں نمی دانم, اغثنی یا رسول اللہ. پکارو پکارو پکارو, خدا کی قسم وہ سنیں گے, سنتے ہیں, سنیں گے, فریاد کو آئیں گے. یا رسول پکارو, سنیں گے. ہم وہ لوگ ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, ہم وہ عقیدے والے لوگ ہیں. کہیں سے بھی حضور کو پکاریں, کہیں سے بھی پکاریں, حضور سنتے ہیں. اور خدا کی قسم ایک مرتبہ اگر حضور کی نظر کرم ہو گئی, اگر سچی محبت تم نے پیدا کر لی, ایک مرتبہ اگر ان کی نظر, کیونکہ ان کی نظر جدھر گھوم جائے پھر حالت یہ ہوتی ہے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. جب ان کی نظر ہوتی ہے, جب ان کی نظر ہوتی ہے, حوال بدل جاتے ہیں. اور سنو, میں تمہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ تمہیں وہیں سے ملے گا, ہمیں وہیں سے ملے گا. ہمیں انہی کو پکارنا ہے. اور اگر ان کا عشق سچا نہیں ہوگا تو ہم کیسے پکاریں گے؟ اگر عشق سچا نہیں ہوگا تو ہم کیسے پکاریں؟ ان کی بارگاہ میں کوئی پکارے, وہاں حالت تو یہ ہے اپنے غیر بھی پکاریں تو حضور ان کو بھی محروم نہیں کرتے. پھر ہمیں کیوں محروم کریں, ہمیں کیوں محروم کریں؟ غیروں کو محروم نہیں کرتے. شیطان ایک مرتبہ, صاحب معارج لکھتے ہیں اللہ اکبر, شیطان نے ایک مرتبہ حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رحمت للعالمین ہیں, سارے عالم کے لیے رحمت ہے, سارے عالمین کے لیے رحمت ہے, تو عالم میں تو میں بھی ہوں.
حضور بتائیے آپ میرے لیے کیسے رحمت ہیں؟ حضور نے فرمایا بتا کیا چاہتا ہے، بتا کیا چاہتا ہے، شیطان ہے شیطان۔ حضور نے فرمایا بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی جب لاحول پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو مجھے 3 کوڑے مارے جاتے ہیں، 3 کوڑے۔ چاہتا یہ ہوں کہ کوئی لاحول ایک مرتبہ پڑھے تو کوڑا بھی ایک ہی مارا جائے، ایک ہی مارا جائے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی، جب اس نے یہ بات کی حضور نے فرمایا جا آج سے ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ ارے ناداں، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، یہاں سے ہاتھ خالی بہت غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ، غیر بھی پکارے، غیر بھی پکارے تو حضور عطا فرماتے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مانگیں گے، جب مانگیں گے، اگر تڑپ سچی ہوگی تو وہ ضرور دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں بانی عطا کر دیں، ہری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ۔ ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ پکار کے دیکھو، پکارو، تڑپ سچی رکھو، تمہاری نسلیں سدھر جائیں گی۔ پکارنے کا ڈھنگ چاہیے، پکارنے کا طریقہ چاہیے۔ جب جب کوئی انہیں پکارتا ہے ان کا کرم ہوتا ہے، خدا کی قسم ہوتا ہے۔ جب کوئی اس انداز میں پکارے پھر کرم ہوتا ہے۔ بس پکارنے والے کی زبان اتنی پاکیزہ ہو، اتنی پاکیزہ ہو کہ جب وہ بولے تو الفاظ یوں ہوں، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ پکارنے والے کی زبان اتنی پاکیزہ ہو، تنم فرسوزہ جان زہجرہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یہ پاکیزگی ہو زبان میں تو پھر اللہ اکبر وہ سنیں گے۔ پکارنے والے کی زبان اتنی پاکیزہ ہو کہ جب وہ پکارے تو لہجہ یہ ہو، اس لہجے میں پکارے۔ کس لہجے میں؟ یوں پکارے۔ کیسے؟ یوں پکارے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اس لہجے میں پکارو، ضرور سنیں گے، ضرور سنیں گے۔ بس توجہ نبی کی طرف، اسی مقصد کے تحت یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے حضور مجاہد ملت کی تعلیمات میں سے ایک بات عرض کر دی۔ فرماتے ہیں جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہماری توجہ نبی کی طرف ہو اور نبی کی توجہ، یہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے جلسوں پر غور کریں، اپنی محفلوں پر غور کریں۔ میں بات ختم کر رہا ہوں بس اس بات پر کہ دیکھو، دولت آتی ہے تو عیش و عشرت کی طرف انسان گھومنے لگتا ہے۔ دولت اگر ملی ہے تو اپنے پچھلے دنوں کو یاد کرو جن میں تم غریب تھے، غربت تھی، جب کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، ان دنوں کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، ڈرو۔ صدوم، وادی صدوم میں رہنے والے قوم صدوم نہیں ڈری اللہ سے، اور ایسا عمل کرنے لگی، ایسی حرکت کرنے لگی جس حرکت کی بنیاد پر اللہ اکبر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ، بس بات ختم کر رہا ہوں اس پر، ہوا یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کے فرشتے آئے، کم سن لڑکوں کی شکل میں آئے۔ آنے کے بعد ان سے مہمان بننے کے بارے میں کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ میری قوم کے لوگ بڑے بیکار ہیں، بیہودہ ہیں، اگر انہیں پتہ چلے گا کہ میرے گھر میں کم سن لڑکوں کا ٹھہراؤ ہے تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط کریں گے، اور بعض یعنی کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے، اس لیے وہ منع کرتے رہے۔ لیکن وہ اللہ کے فرشتے تھے، حضرت جبریل بھی تھے، اللہ اکبر۔ آئے، آنے کے بعد گھر میں قیام کیا۔ رات میں کسی نے بتا دیا قوم کو، قوم دروازے پر آ گئی، قوم دروازے پر آ گئی اور آ کر کہنے لگی اے حضرت لوط علیہ السلام دروازہ کھولیے، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ اللہ اکبر کمسن لڑکوں کا قیام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، منع کیا، روکا، کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ کام نہ کرو، مہمانوں کے ساتھ یہ حرکت
حرکت نہ کرو، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ جب گناہ کا دھبا دلوں کو ڈھانک لیتا ہے، جب انسان دنیا میں اندھا ہو جاتا ہے، تو پھر خدا کی قسم، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، وہاں بھی اندھا ہی رہے گا۔ گناہ انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں، گناہ کرتے وقت خیال کرنا، گناہ کرتے وقت خیال کرنا، توجہ کرنا۔ گناہ کر رہے ہو لیکن چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ تمہاری نگہبانی فرما رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم جو بھی گناہ کر رہے ہو، جہاں کہیں بھی گناہ کر رہے ہو، یہ تمہارا کردار نہیں ہے، تمہارا کردار نہیں ہے، تمہارا کردار نہیں ہے۔ یہ کام نہ کرو، نہ کرو یہ کام۔ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں۔ جب گناہ کرتے کرتے دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کو اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی، نیکی کی باتیں اچھی نہیں لگتی، پھر اسے بس اسی گناہ کی لذت حاصل ہوتی ہے اور اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ قوم دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، ٹھوکتی رہی کہ کسی طرح یہ دروازہ کھول دیں، دروازہ کھول دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہیں کھولا، یہاں تک کہ قوم نے دروازہ توڑ دیا۔ جب توڑا تو اللہ اکبر، وہ کمسن لڑکے نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا قوم کی طرف، اللہ اکبر، اللہ کا حکم ہوا جبریل سے، جبریل پر مار۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مارا، قوم اندھی ہو گئی۔ جو لوگ بدکاری کے لیے آئے تھے، غلط ارادے سے آئے تھے، اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی۔ یاد رکھنا، جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو صرف آنکھوں کی روشنی نہیں چھینتا، دل کی روشنی بھی چھین لیتا ہے، دل کا نور بھی چھین۔ اور یاد رکھنا، اصل روشنی تو دل کی روشنی ہے، اصل بینائی تو دل کی بینائی۔ اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ صرف آنکھوں کے نور سے کیا ہوتا ہے؟ دل کا نور بھی چھین لیا جاتا ہے اگر کوئی گناہ کرنے لگ جائے۔ توجہ کرو، کہیں تم سے دل کا نور تو نہیں چھین لیا گیا؟ اگر تمہیں نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی تو اس بات پر توجہ کرو۔ اگر تمہیں گناہوں میں مزہ آتا ہے اور اس کے بعد بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کہیں تم سے دلوں کا نور تو نہیں چھین لیا گیا؟ کہیں تمہارے دلوں سے اللہ اکبر، تم اتنے پروفیشنل ہو گئے، اتنے پروفیشنل اور اتنے پریکٹیکل لوگ ہو گئے، اتنے پریکٹیکل ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ آخر توجہ کرنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ کوئی اتنا پریکٹیکل بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور اسے لگتا ہو یہ تو روز کی بات ہے، نعت پڑھی جا رہی ہو اسے لگتا ہے یہ تو روز کا کام ہے، تقریر ہو رہی ہو لوگوں کو لگتا ہے یہ تو ان کا کام ہے۔ ارے کوئی اتنا پروفیشنل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، توجہ کرو، کہیں دل کا نور تو نہیں چھن گیا، کہیں دل کی بینائی تو نہیں چھن گئی۔ اور اگر یہ بینائی چھن گئی ہے تو سمجھ لینا کہ بربادیوں کے دن شروع ہو گئے، بربادیوں کے دن شروع ہو گئے۔ حضور نے توجہ پھیر لی، کیونکہ دل کا نور اسی سے چھنتا ہے جس سے حضور توجہ پھیر لے۔ حضور کی توجہ جس سے ہٹ جائے، نبی کی توجہ جس سے ہٹ جائے، پھر اللہ اکبر جو ہے وہ اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا، کچھ باقی نہیں رہتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ دیں اور پلٹ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھیں، پلٹ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھیں۔ بلکہ آج بھی ہمارے علماء نے لکھا، امام اہل سنت نے لکھا کہ جو کوئی بحر مردار کے قریب سے گزرے، اس سمندر کے قریب سے گزرے، وہ اس سمندر کی طرف رخ نہ کرے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، وہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا تھا چہرہ پھیر لو، چہرہ پھیر لو اس قوم کی طرف سے اور پلٹ کر اس قوم کی طرف مت دیکھنا۔ دل کا نور جب چھنتا ہے، کب چھنتا ہے؟ جب نبی اپنا چہرہ پھیر لے، جب نبی اپنی توجہ پھیر لے، قوم سے دل کا نور چھن جاتا ہے۔ آخری بات تم سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اگر دل کا نور چھن گیا ہے، یاد رکھنا، یاد رکھنا، حضور نے توجہ تو نہیں پھیر لی، حضور نے رخ تو نہیں پھیر لیا۔ تم تو یہاں بیٹھ کر کہتے ہو کہ حضور اللہ اکبر کبیرہ ہماری محفلوں میں تشریف لائے ہیں، لیکن کبھی غور تو کرنا کہ کہیں حضور، اور حضور کی غیرت بہت نازک ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ حضور غیروں سے نہیں، اپنوں سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ اگر مزاج اللہ اکبر ان کی غیرت پر بات آئے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک سے کچھ وقت کے لیے منہ پھیرا، یہاں علماء بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک سے حضور نے منہ پھیرا، کب پھیرا؟ جیش اسرت کی وجہ سے، اللہ اکبر، جنگ تبوک کے موقع پر منہ پھیرا۔ جانتے ہو کبھی سننا حضرت کعب بن مالک کی حالت کیا تھی؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب حضور مجھ سے ناراض ہو گئے، حضور نے رخ پھیر لیا تو ایسا لگتا تھا جیسے خدائی مجھ سے ناراض ہو گئی، ایسا لگتا تھا جیسے در و دیوار مجھ سے ناراض ہو گئے، ایسا لگتا تھا جیسے میں چلتا ہوں تو آسمان بھی مجھ سے رخ پھیرتا ہے، ایسا لگتا تھا کہ شجر و حجر بھی مجھ سے رخ پھیرتے ہیں۔ جب حضور
کسی سے رخ پھیر لیں تو پھر اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. آج تمہاری طرف بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اختتامی جملے ہیں, آج تمہاری طرف بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اور تم چاہتے بھی ہو کہ لوگ ہماری طرف دیکھیں تو بھی کوئی تمہاری طرف نہیں دیکھتا. لوگ تم سے منہ پھیر رہے ہیں, تم سے نفرت کر رہے ہیں. ریلوے اسٹیشن پر جاؤ, ایئرپورٹ پر جاؤ, جہاں جاؤ تم نفرتوں کا شکار ہو. لوگ تم سے منہ پھیر رہے ہیں. کیوں پھیر رہے ہیں؟ تم کہو گے ہمارے لباس کی بنیاد پر, ہماری داڑھیوں کی بنیاد پر. اللہ اکبر, یہ داڑھیاں نفرتوں کا نشان نہیں ہے. یہ عمامے, یہ جبے, یہ ٹوپیاں یہ نفرتوں کا نشان نہیں ہے. لوگوں کو بڑا شکوہ ہے, بڑا شکوہ ہے کہ ہمارے لباس کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نادانو, لباس کی وجہ سے کوئی نفرت نہیں کرتا. اگر لباس کی وجہ سے کوئی نفرت کرتا تو غریب نواز کے ہاتھ پہ 90 لاکھ لوگوں نے بتائے زندگی نہ لٹایا ہوتا. اگر لباس کی وجہ سے کوئی نفرت کرتا تو میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لوگوں نے سر احترام نہ جھکایا ہوتا. یونیورسٹیوں میں پڑھانے والوں نے سر احترام نہ جھکایا ہوتا. اگر لباس کی وجہ سے کوئی نفرت کرتا, لباس کی وجہ سے کوئی نفرت کرتا تو تاج الشریعہ کے حسن کا چرچا امریکہ اور کینیڈا میں نہ ہوتا. خدا کی قسم, لباس کی وجہ سے نفرت نہیں ہے بلکہ کردار کی وجہ سے نفرت ہے. بلکہ نفرت کی وجہ یہ ہے کہ حضور جس سے منہ پھیر لیں پھر اس سے لوگ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. اگر میری بات بری لگے تو مجھے معاف کرنا. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ اللہ اکبر, حضور کا چہرہ رحمت تو ہم سے نہیں پھر گیا, کہیں حضور کی نگاہ توجہ تو ہم سے نہیں پھر گئی. کیونکہ جب حضور نظر پھیرتے ہیں تو پھر بدبادی اور خاری اور ذلت قوم کا مقدر ہو جاتی ہے, لوگوں کا مقدر ہو جاتی ہے. جب حضور نے کسی سے نظر پھیرا ہے, بلکہ علماء کی موجودگی میں ایک جملہ بہت سنبھل کر اور بہت احتیاط کے ساتھ عرض کرتا ہوں, ناراض ہو کر نہیں, اگر ہجرت کے لیے حضور کعبے سے منہ پھیر دیں تو کعبے میں رہنا بھی عبادت نہیں رہ جاتا. کعبے میں رہنا بھی عبادت نہیں رہ جاتا. اگر حضور نظر پھیر لیں پھر تم سوچو کہ تمہاری اور ہماری اوقات کیا ہے. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھنا, اگر حضور جس کی طرف توجہ کر دیں, حضور جس کی طرف رخ کر لیں, حضور جس کی طرف رخ کر لیں, پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ بگڑی ہوئی تقدیر بن جاتی ہے, بگڑی ہوئی تقدیر سنور جاتی ہے, تقدیریں بدل جاتی ہیں, تقدیریں بدل جاتی ہیں. علماء کہیں گے حضرت مطلقاً کہہ رہے ہیں تقدیر بدل جاتی ہے. میں کہتا ہوں چلو اس وقت میرے ذہن میں ہے قضاء مبرم حقیقی اور اس کی تعریف ہے, چلو آپ نہیں مانتے حقیقی تو نیچے والی ہی مان لو, لیکن تقدیر بدل جاتی. میرے امام کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر کر کے ہے, محبوس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. سبحان اللہ. حضور جدھر توجہ کر دیں تقدیر بن جاتی. کیوں بن جاتی ہے؟ کیونکہ وہ جدھر سے جاتے ہیں, جدھر سے گزرتے ہیں, اللہ اکبر, کاتب تقدیر کا قلم بھی ان کے ساتھ جاتا ہے. وہ جدھر سے گزریں گے, اللہ اکبر, کاتب تقدیر کا قلمدان ان کے ساتھ چلتا. میرے امام کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم لانا. جدھر سے گزریں گے, وہ جدھر سے گزریں گے رحمتیں لٹاتے ہوئے گزریں گے. اس لیے توجہ حضور کی طرف رکھو. قوم صدوم کے اوپر معاملہ یہ ہوا کہ پھر وہ اندھی ہو گئی, لیکن اندھے ہونے کے بعد بھی انہوں نے گناہ کی رٹ نہیں چھوڑی. وہ کہتے تھے یہ جادو ہے, چلو صبح آئیں گے, صبح آئیں گے. چلے گئے. صبح ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا اس زمین کو اونچا اٹھایا گیا. بلکہ میں نے پڑھا ہے میری اپنے علم کے مطابق آسمان تک اٹھایا گیا اور اس سے پلٹ کر اس زمین پر دے مارا گیا, اور پھر اس پر پتھر اور آگ کی بارش ہوتی رہی, آگ برستی رہی, پتھر برستا رہا. آج جو ڈیڈ سی ہے یہ اسی قوم صدوم کے جہاں بستیاں تھیں اسی بستی کے اوپر یہ ڈیڈ سی اللہ اکبر پھیلا ہوا ہے. زمین میں گھومو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا عذاب کہاں کہاں آیا ہے اور کس کس طریقے سے آیا ہے. اس لیے اس غفلت میں مت رہو کہ ہم عذاب کا شکار نہیں ہوں گے. اگر تمہارے بچے تمہارے نافرمان ہو گئے ہیں تو یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ اکبر. اگر تم اپنے ماؤں کے نافرمان ہو تو یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. اگر تمہاری بیویاں اللہ اکبر تمہارے کہنے میں نہیں ہیں تو یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. اگر تمہاری بچیاں تمہارے گھروں میں سلامت نہیں ہیں اور دوسرے کا دامن پکڑ کر بھاگنے پر مجبور ہیں تو یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور کس بات کو تم عذاب سمجھتے ہو؟ تمہاری احمقانہ حرکتیں. اگر یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. دیکھو بے وقوفی یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتی ہے. وقت کی ضرورت کو نہ سمجھنا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
तेज कदमों के साथ तशरीफ ले जा रहे थे तो किसी ने पूछा, हजरत आप इतनी तेज कदमों के साथ क्यों जा रहे हैं? फरमाया, मेरे पीछे एक अहमक आ रहा है, एक अहमक आ रहा है। आपने कहा, उसने कहा, हुजूर आप तो अल्लाह के नबी हैं, दुआ फरमा दें और ठीक हो जाएगा। आपने फरमाया, नहीं नहीं, मैं बीमारों को शिफा देने की ताकत अल्लाह ने मुझे दी है, अल्लाह का अजाब दूर करने की नहीं कि मैं उस पर फूंक दूं। और ये हुमुक असल में अल्लाह का अजाब है। जब मैं मुसलमानों को बेवकूफाना हरकत करते देखता हूं तो मैं सोचता हूं, या अल्लाह कहीं ये तेरा अजाब तो नहीं है, अल्लाह करम फरमा, रहम फरमा। कैसे बेवकूफाना हरकत, कौम को जरूरत किसी और चीज की है और आप बाज़ औक़ात कोई और काम कर रहे होते हैं। अगर उलमा मेरी बात से इख्तिलाफ करेंगे तो मैं इनसे माजरत चाहूंगा, लेकिन मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के तकाजे को न समझ पाना भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब उस पर इंसान कायम हो जाए और उसी को सही समझकर उसी पर चलने लग जाए, तो मैं समझता हूँ ये भी एक अहमकाना हरकत होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर करम फरमाए। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अगर अल्लाह से डरोगे तो फिर तुम्हें उसका फायदा ये मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। और जब डर जाना तो फरमाया, वकुनु मास सादिकीन, फिर डरना तो फिर अल्लाह अकबर, सच्चों के साथ हो जाना, सच्चों की सोहबत तलाश लेना, सच्चों को तलाश लेना, फिर तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और इस दौर के अंदर आज हम जिस उर्स पाक में बैठे हैं, सच्चों की महफिल में हुजूर मुजाहिद मिल्लत की सदाकत पर अल्लाह अकबर कौन एतराज कर सकता है? हुजूर ये उर्स हामिदी है, कौन एतराज कर सकता है? आप देखें, अपना नजरिया और अकीदा उसी जहत पर कायम रखें। लोग चाहते ये हैं कि आप इन बुजुर्गों के नक्शे कदम से हट जाएं। ये आखिरी जुमला है तकरीर का। लोग चाहते हैं कि आप इन बुजुर्गों के नक्शे कदम से हट जाएं और हमारा मिशन ये है कि हम भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे और अपनी नस्लों को भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलाएंगे। लोग कहते हैं इनके नक्शे कदम पर क्यों चलते हो? कुरान के तरीके पर चलो, हदीस के तरीके पर चलो। मैं कहता हूँ, बता, तूने कुरान को ज्यादा समझा है या मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म ने ज्यादा समझा है? तूने कुरान को ज्यादा समझा है या अल्लाहु अकबर कबीरा मुजाहिद मिल्लत ने कुरान को ज्यादा समझा है? क्या मुजाहिद मिल्लत का रास्ता कुरान का रास्ता नहीं? क्या गौसे आजम का रास्ता कुरान का रास्ता नहीं? क्या आला हजरत का रास्ता कुरान का रास्ता नहीं? क्या अल्लाहु अकबर ताजुश शरिया का रास्ता कुरान का रास्ता नहीं? क्या हबीब मिल्लत का रास्ता कुरान का रास्ता नहीं? सुनो, मेरे इमाम कहते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, इश्क़ रुखे शय का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।